السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فائر رانی کا چینل کہانی کی دنیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک اور کمنٹس کیجیے تاکہ میں اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے لیے بناتی رہوں۔ آج میں جس ٹاپک پہ میری سٹوری ہے وہ ہے بھائی اور بہنا۔ دیکھیے، بھائی بہن کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ کھٹا میٹھا سا رشتہ ہوتا ہے اور اس میں انبن ہوتی رہتے ہیں اور لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن مشکل وقت میں یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ تو اسٹوری کی طرف آتے ہیں کہ سندربن بنگال کا بڑا ہی گھنا اور سرسبز جنگل ہے۔ ندی کی موجوں کا شور، چڑیوں کی چہکار اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سب کے دل موہ لیتے ہیں۔ سورج نکلتا تو اس کی کرنیں سندربن کے گرد چاندنی کا جال بن دیتی اور جب چاند ابھرتا تو سارا جنگل پیلی پیلی چاندنی میں نہا جاتا۔ ذرا دور ایک نیک دل راجا کا محل تھا۔ راجا اور رانی بڑے رحم دل، انصاف پسند اور نیک تھے۔ تمام رعایا چین سے جیتی تھی۔ دونوں اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ان دونوں بچوں کے اصل نام تو جانے کیا رکھے ہوں گے، مگر سب انہیں پیار سے راجو بابا اور بینا رانی کہہ کر بلاتے تھے۔ راجو شہزادہ عادت اور صفات میں ہیرا تھا۔ بینا رانی بھی خوش مزاج اور ذہین تھی۔ محل میں دنیا جہان کا عیش و آرام تھا۔ دونوں سکھ کی فضا میں پل بڑھ رہے تھے۔ ایک روز رانی شام کے وقت باغ میں ٹہل رہی تھی تو اسے بخار ہو گیا۔ ہزار حکیم بلائے گئے اور صدقے کیے گئے، بخار کو نہ اترنا تھا تو نہ اترا۔ کئی دن گزر گئے، وہ حال سے بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ آخر موت کا فرشتہ آن پہنچا۔ راجا اور بچوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، مگر یہ دنیا پھر دنیا ہے۔ بچے بھی چھوٹے تھے، کھیل کود میں لگ گئے۔ راجا کو اپنی رانی سے بڑی محبت تھی، مگر مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ راجا کو مدھو پور کی راجا کی رانی پسند آ گئی، راجا کی بیٹی پسند آ گئی اور اس نے دھوم دھام سے بیاہ رچا لیا۔ نئی رانی کے آنے سے محل میں رونق آ گئی۔ خدا نے راجا کو 4 بیٹے عطا کیے۔ راجا بہت خوش تھا کہ سب بچے مل جل کر رہتے ہیں۔ وہ فطرتاً سادہ اور نیک دل تھا۔ نئی رانی عجیب و غریب فطرت کی مالک تھی۔ بناوٹ، دکھاوا، جھوٹ اور جلن و حسد اس کی رگ رگ میں بسا ہوا تھا۔ رانی کے 4 بیٹے راجو اور بینا سے شدید نفرت کرنے لگے۔ کبھی ان دونوں کی شکل و صورت اور ذہانت سے جلتے، کبھی دوسروں کی تعریف کرنے سے جلتے، مگر راجا کو ذرا خبر نہ تھی۔ راجو کوئی بہت ہی اچھا پل دیکھتا تو سب سے پہلے اپنے چھوٹے بھائیوں کو دیتا۔ کھیل ہی کھیل میں بھائیوں کو لکھنا سکھاتا۔ راجو اور بینا مل کر چھوٹے بھائی کو جھولوں کی باریاں بھی زیادہ دیتے تاکہ وہ ہم سے زیادہ جھول سکے، اور دونوں بے خبر معصوم بہن بھائی سب سے سچی محبت کرتے۔ ایک بار تیر اندازی کا مقابلہ ہوا تو راجو اول آیا۔ تیراکی میں بینا کو کوئی جواب نہ تھا۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا مہمان تھے، سب لوگ دونوں پر زیادہ توجہ دیتے رہے۔ خدا کی مہربانی تو سب انسانوں پر اور بچوں پر ہوتی ہیں، مگر نفرت اور حسد کی آگ سب نیکیوں کو اور خوبیوں کو نگل لیتی ہے۔ چاروں لڑکوں اپنے کمتر ہونے کا احساس ہو گیا انہیں، اور ہر وقت غصے کی حالت میں رہنے لگے اور بدمزاج بن گئے۔ وہ 4 شہزادوں نے ماں سے صلاح کی اور وزیر زادے کی مدد سے راجو کے کھانے میں زہر ملوا دیا۔ غلطی یا خوش قسمتی سے راجو سے برتن الٹ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک بار انہوں نے مل کر اور سازش کی۔ بینا دھوپ میں بال سکھا رہی تھی کہ پیچھے سے سانپ چھوڑ دیا۔ مارے ڈر کے وہ دم سادے بیٹھی رہی۔ سانپ ایک جانب سے گزر گیا۔ ایک دفعہ بہن بھائی گھوڑوں پر سوار ہو کر سیر کو گئے۔ سوتیلے بھائیوں نے غریب کو روپے کا لالچ دیا کہ جب راجو اور بینا فلاں درخت کے نیچے سے گزریں تو وزنی شاخ گرا دی جائے، لیکن جسے مولا رکھے اسے کون چکھے۔ گھوڑوں نے ایسی ایڑ لگائی کہ وہ تیزی سے نکل گئے اور شاخ ذرا دیر بعد گری۔ راجو اور بینا اکثر گرمیوں کی چاندنی راتوں میں آنکھ مچولی کھیلتے تو بہت سے دوستوں کو بلا لیتے۔ کبھی کھیل میں بہن بھائی لڑ پڑتے تو راجو روٹھ جاتا، وہ سب سے الگ ہو کر بیٹھ جاتا، کبھی تو بغیر بتائے کھیل چھوڑ کر چلا جاتا۔ تب بینا زور سے آواز دیتی، تم میرے بھیا، میں تمہاری بہنا، کٹی ختم، آؤ پھر مل کر کھیلیں۔ سندربن میں یہ پیار بھری آواز بار بار گونجتی تھی، تم میرے بھیا اور میں تمہاری بہنا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آس پاس کے درخت، پودے اور بیری کی جھاڑیاں جھوم اٹھتی ہیں۔ جھرنے کا پانی گنگنانے لگتا ہے۔ چاند کی چاندنی محبت کی چاندنی میں بن کر ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔
وہ گزر رہا تھا، اس سے پہلے ماں کے دل میں حسد کی آگ بھی تیز ہو رہی تھی۔ آخر اس نے ان من موہنی صورتوں کو مٹانے کی حتمی منصوبہ بندی کر لی۔ دن ڈھلے، راجو اور بینا سرسبز باغ میں کھیل رہے تھے۔ بینا کی سہیلیوں نے مل کر ہاتھ تھامے دائرہ بنایا۔ ایک لڑکی بیچوں بیچ کھڑی تھی، دائرہ جو راجو تھا وہ دائرے سے باہر تھا۔ اس نے سوال کیا، بول رہی مچھلی بول، کتنا پانی؟ کمر کمر یا گلے گلے؟ بول رہی مچھلی، ساون آیا؟ کب آیا؟ اتنا کہنے کے بعد دائرے والے لڑکے تیز تیز چکر کاٹنے لگے اور راجو نے تالی بجائی۔ 1 2 3۔ خدا جانے کیا ہوا اور کیسے ہوا، اچانک سیاہ بادل امڈ آئے، زور کی آندھی آئی، اندھیرا چھانے لگا، بجلی چمکی اور سبھی بچے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ایسے میں 2 اجنبی گھڑ سوار بڑے اور تلوار کے وار سے راجو اور بینا کو بری طرح زخمی کر دیا۔ سیاہ چادر اوڑھے ڈاکوؤں نے ان معصوم جانوں کو بری طرح گھائل کیا اور پھر ان کو نامعلوم منزل کی طرف لے گئے۔ راجو اور بینا کو کنویں میں ڈالا اور منو مٹی سے کنواں پاٹ دیا۔ راجو اور بینا خاک میں مل گئے، کنواں بند ہو گیا، مٹی اور غبار کی تہیں جم گئی۔ سردی آئی، گرمی آئی، برسات گزری، غرض سب رتیں بیت گئی۔ راجا اللہ کو پیارا ہو گیا، چاروں شہزادے جوان ہو گئے۔ ان کی خوشیوں کے دن اور مرادوں کی راتیں تھیں۔ سچ ہے، وقت کبھی یکساں نہیں رہتا۔ ایک دوپہر ندی کا پانی چڑھنا شروع ہوا، ایسا سیلاب آیا کہ مدھو پور اور کیا سندربن ساری دنیا ڈوب گئی۔ ایسا جل تھل ہوا کہ راج محل کا نشان تک نہ رہا۔ آج آبادی وہاں نام کو بھی نہیں، ہو کا عالم ہے۔ ہر طرف ویرانہ ہے، نشیب کی وجہ سے بارش کا پانی جمع ہو کر ایک تالاب میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تالاب میں گلابی جنگلی کنول کے پھول نظر آتے ہیں، کنارے پر نازک سا چمپا کا درخت اگایا ہے۔ صدیاں گزر گئی، اب بھی سیاح سندربن سے گزرتے ہیں تو سنہری رنگت کے چمپا اور تالاب میں گلابی کنول کے کلی کو دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ زیادہ دیر رکے رہو تو جیسے جیسے چاندنی پھیلتی ہے، فضا میں سریلی سی آواز آتی ہے، پیار بھری آواز آتی ہے کہ تم میرے بھیا، میں تمہاری بہنا۔ حسد، جلن اور غرور نے پوری آبادی اور شہزادوں کا نام کو پہلے بدنام اور پھر گمنام کر دیا۔ محبت و خلوص نے راجو اور بینا کو نیک نامی بخشی، اس لیے تو یورپ اور بنگال کے داستانوں میں ان کے نام موتی بن کے چمکے۔ شاید انہی کی زمین پر چمپا اور کنول کے پھول انہی کی وجہ سے مہکتے ہیں۔ دریائے سندربن کے کنارے آج بھی کٹہل کے درخت کے نیچے ملاح یہ کہانی اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ ہوا پھولوں کی اس مہک کو دور دور تک پھیلاتی رہتی ہے۔ جس سرزمین کے داستان ہے وہ بنگلہ دیش کہلاتی ہے۔ 40 سال پہلے یہ مشرقی پاکستان تھا۔ سو ویورز، یہ تھی سٹوری کہ کس طرح انہوں نے اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا غلط سلوک کیا، مگر وہ بھی خوش نہیں رہ پائے، ان کے بھی خوشیوں کے دن وہ نہیں دیکھ سکے اور وہ بھی غرق ہو گئے، کیونکہ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے سوکھی ہوئی لکڑیوں کو گھن۔ تو ویورز، اگر میں اسٹوری پسند آئی ہو تو پلیز مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، مزید اس طرح کی ویڈیوز میں بناتی رہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔